تو یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ جی ہم اگر عالم بناتے ہیں، عالمہ بناتے ہیں تو ہماری اولاد کھائے گی کہاں سے؟ یہ ذہن سے نکال دیجئے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا ہے، لیکن رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیے مفہوم حدیث ہے کہ رزق انسان کے پیچھے ایسے دوڑتا ہے کہ جیسے موت انسان کے پیچھے جاتی ہے۔ وہ بندہ مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے حصے کا رزق نہ مکمل کر لے، اپنے حصے کا رزق نہ کھا لے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ایک چیز جو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے ہم اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، جو اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہے اس کے لیے ہم تگ و دو نہیں کرتے، ہم اپنی حد سے آگے بڑھتے ہیں۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ میرے اختیار میں یہ ہے کہ میں اعمال کیسے کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو کون سے اخلاق سے مزین کرتا ہوں، میری زبان سے کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں، میں اس چیز کا مختار ہوں۔ اس پر ہماری محنت نہیں ہے۔ ہماری محنت، ہماری سوچوں کا مرکز، ہماری سوچ و خیالات کا محور وہ کیا ہے؟ ان چیزوں پر ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ محنت اس میں کرے جو اس کے اختیار میں ہے، جو اس کے اختیار میں نہیں ہے ہاں اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ اسباب میں پڑھ کے انسان جو ہے وہ اپنے مقصد اول کو بھول جائے۔ اور امت محمد علی صاحبہ والصلاۃ والسلام، اللہ رب العزت نے ویسے قرآن مجید میں فرمایا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے اپنے گریبان میں، مجھے اور ہم سب کو جھانکنا چاہیے کہ کیا میری زندگی کا مقصد لوگوں کے کام آنا ہے یا میں اپنے لیے لوگوں کو استعمال کر رہا ہوں؟ میری پیدائش کا، میری تخلیق کا اللہ نے جو مقصد بنایا ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، میں لوگوں کے کام آؤں، لیکن کیا آج میں اس فرض کو ادا کر رہا ہوں یا میں لوگوں کو اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں؟ تو اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، اپنے آپ کو قرآنی علوم سے مزین کریں، اپنے آپ کو ہم اللہ رب العزت کے جو نازل کردہ قرآن مجید ہے، جو ہمیں دستور حیات کے طور پہ دیا، اس کے حصول میں اپنی زندگیوں کو وقف کریں۔ اور جو بندہ اس محنت میں لگ جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دوسری چیزوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ آپ کبھی غور کیجئے، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اگر کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو لوگوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، جو قرآن کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک بات کرتا ہوں، ایک مسجد کا امام ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000 12,000 15,000 تنخواہ ہوگی، لیکن آپ کبھی جا کے دیکھیے ان کے گھر میں ایک ایک وقت میں کئی کھانے میسر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہاں سے ان کو رزق دے رہا ہوتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک بندہ صبح جا کے دکان کھولتا ہے، رات تک دکان کھولتا ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے رزق یہاں سے ملنا ہے، اور ایک آدمی وہ کہ جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا، اسے کچھ پتہ نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کو اٹھا کر دیکھیں، تمام انبیاء کو، آپ انبیاء میں سے ہاتھوں پر، انگلیوں پر گن لیں گے ان انبیاء کو کہ جنہوں نے دنیا کے اندر محنت کی ہے، دین کے کام، دنیاوی کاموں کے اندر، وگرنہ تمام انبیاء کرام جو ہیں، آپ غور کریں، انہوں نے کبھی اسباب پر محنت نہیں کی ہے، انہوں نے دین پر محنت کی، اللہ نے ان کو کھلایا بھی، پلایا بھی، اور اللہ رب العزت نے تمام ضروریات ان کی پوری کی۔ پھر اس کے بعد علماء کرام، وہ انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو علماء حق ہیں، جو علماء حقہ ہیں، جو راسخ فی العلم ہیں۔ آپ ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے وقف کی ہوئی اپنی زندگیاں، لیکن وہ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، پہن بھی رہے ہیں، ان کی اولاد بھی کھا پی رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے نظام۔ تو اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس بارے میں خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سوچنا اس زندگی کے بارے میں چاہیے کہ جو لامتناہی ہے۔
اپنی اولادوں کو قرآن کے نور سے منور کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اولادوں کو قرآن کے اخلاق سے مزین کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے ایک وزیر ہو یوں گیا کہ وزیر صاحب سے اپنے بادشاہ کے شان میں کچھ نازیبا کلمات نکل گئے۔ اب بادشاہ جو ہے اپنے اس وزیر پہ بڑا برہم ہوا، تو اب اپنے درباریوں میں بیٹھا ہوا تو اس نے گفتگو کی، اس نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے اس نے مجھ پر لعن طعن کی ہے، تو میں اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں اسے قتل کرنے لگا ہوں۔ تو اب یہ اس کے دربار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے اندر ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ جو اس موصوف وزیر سے ذرا ہمدردی رکھتا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر میں ڈائریکٹ اس وزیر کو بتاتا ہوں کہ بادشاہ تمہارے قتل کا ارادہ کر چکا ہے، ممکن ہے کہ میری یہ بات کھل جائے، میرا بھی سر قلم کر دیا جائے۔ تو اس نے ایک کام کیا، اس نے کیا کیا، ایک صفحہ لیا اور اس کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے اس نے لکھا قال یا موسیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ، صرف اتنا لکھا اور اس ورق کو بند کیا، اور جس کے قتل کا بادشاہ ارادہ کر چکا تھا اس وزیر کے پاس بھجوا دیا۔ اب اس وزیر کے پاس جب یہ پہنچا تو اس نے اس ورق کو کھول کے تو اس نے پڑھا کہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ بات لکھی کیا ہوئی ہے، یہ بھیجنے والا مجھے کیا بات بتانا چاہ رہا ہے، یہ کیا بات مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اب اسی اثناء میں اس کی باندی جو ہے وہ اندر داخل ہوئی اور اس نے پوچھا کہ حضور آپ پریشان دکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس صفحے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ اتنا لکھا ہوا ہے، اور بھیجنے والا کوئی للو پنجو نہیں ہے، کوئی بےہودہ آدمی نہیں ہے، یا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کو لکھنے کی تمیز نہ ہو۔ ایک وزیر مجھے یہ لکھ کر بھیج رہا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے یہ لکھا کیوں ہے، یہ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ تو اس باندی نے کہا کہ حضور یہ آپ کو آپ کے ساتھی نے متنبع کیا ہے ایک ہولناک خبر سے۔ تو یہ وزیر اپنی باندی سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تم بات کیا کرنا چاہ رہی ہو۔ اس نے پھر اس باندی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پڑھنے لگی قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک۔ اس نے کہا یہ جو قرآن کا اس نے ایک حصہ لکھا، اس نے ایک لفظ قال یا موسیٰ لکھ کر آپ کو متنبع کیا ہے کہ اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام سے ہمدردی کرنے والا شخص تھا دربار میں، اس نے کیا کہا تھا، قرآن نے اسی کو نقل کیا ہے نا۔ قرآن نے کہا کہ یا موسیٰ، اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ جو سرداران ہیں قوم کے وہ آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، تو حضور میرے آقا یہ آپ کو آپ کے ساتھی نے بتایا ہے کہ آپ کا بادشاہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لہذا دربار کا رخ نہ کیجیے۔ تو ایسی بھی تھیں ہماری بیٹیاں، ایسی بھی تھیں ہماری خواتین کہ جو قرآن کے ایک لفظ کو اللہ نے ان کو اتنا فہم، اتنی بصیرت عطا کی تھی ان علوم سے متصف ہونے کی وجہ سے کہ قرآن کے ایک لفظ کو پڑھا، ایک لفظ کو لکھا ہوا دیکھا تو اس سے پوری بات سمجھ گئی اور اپنے مالک کی جان بچائی۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کو آج ان علوم سے متصف کریں گے تو کیا ہماری اولاد آخرت میں ہمارے کام نہ آئے گی؟